ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے، ایک لبرل فیملی کا، بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے، ہم نے بھی سن لیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہے، وہ روتا ہوا آفس آیا، کیا ہوا بھائی؟ کہ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ رو رہا تھا وہ باپ، کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں، بدتمیزی کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں، تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے، یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی، نتیجے میں میں پیدا ہو گیا۔ اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا، بولو نا۔ اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو بنا رہا ہے، بدتمیز بنا رہا ہے۔ بیٹی گھر سے بھاگ کے جب شادی کرتی ہے، نو عمر لڑکی، باپ کے کلیجے پہ آرے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میڈیا سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ یار ایک لڑکی 40 سال کی ہو، 35 سال کی ہو، باپ اس کی شادی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو، کورٹ میرج کرے، سمجھ میں آتا ہے۔ 17 18 19 سال کی لڑکیوں کو بھاگنا، یہ تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ کیسے آج ایک مشہور واقعہ چل رہا ہے میڈیا پہ، آپ سب کو پتا ہوگا، ماں باپ رو رہے ہیں اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے۔ ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ چھوڑ دو اس مرد کو جس نے تمہیں تمہارے باپ کے گھر سے بھگایا۔ عزت دار آدمی کبھی لڑکی کو یہ آفر نہیں کرتا کہ تم بھاگ جاؤ، میں تم سے شادی کروں گا۔ اسے پتا ہے کل میری بھی بیٹی ہوگی، اسے میں کس بیس پہ روکوں گا اپنے گھر سے بھاگنے پر؟ ایسی لڑکیوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ دیکھو میڈیا کو، انسانوں کو بیوقوف بنا، جو ماں اور باپ کے کلیجوں پہ آرے چل رہے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ وہ ماں جو فیڈ کراتی تھی نا بچی کو، دودھ پلاتی تھی، ایک ایک گھونٹ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ تیری ماں کا احسان تھا کہ جب تو روتی تھی وہ تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی، وہ ایک ایک دودھ کا گھونٹ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ماں خود بھول جاتی ہے، اللہ تھوڑی بھولتا ہے۔ اولاد بھول جاتی ہے باپ کے احسانات، باپ بھی بھول جاتا ہے، مگر خدا نہیں بھولتا۔ روایات میں آتا ہے ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ایک ایک گھونٹ پہ اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب لکھا ہوا ہے نا اللہ نے کہیں ڈائری میں، کہیں حساب کتاب میں، کیسے 9 مہینے تکلیف سے اس نے پیٹ میں رکھا، پھر تکلیف سے اس نے جنا۔ اب شادی سے پہلے اس کو اطلاع بھی نہیں دینا پسند کرتے، ان کا تجربہ زیادہ، ان کا علم زیادہ، ان کی نالج زیادہ۔ بعض دفعہ لڑکی ایسے خاندان میں شادی کر رہی ہوتی، آپ تو اس پہ عاشق ہو، لیکن وہ ایسا خاندان ہوتا ہے کہ اس میں باپ کی عزت کا جنازہ، انگلیاں اٹھیں گی باپ پر، یار تم نے اپنی بیٹی کہاں دی ہے؟ باپ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ لڑکی کو چاہیے ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دے؟ اپنے ماں باپ کا۔ اپنے اگر حق اس کو دیا بھی ہے، اس سے درزبردار ہو جائے، بولے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اور ایسی لڑکیاں ہیں الحمدللہ معاشرے میں، لیکن ہمارا میڈیا ان کو بھی کیا بنا رہا ہے؟ باغی۔ دیکھو قانون کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رائٹ ہوتی ہیں، لیکن غیرت اور حمیت کے لحاظ سے غیرت اور حمیت اجازت نہیں دیتی۔ انسان ماں باپ کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دینے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو کیا کرو؟ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو۔ اگرچہ علماء نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ بشرطے کہ بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو، بدسلوکی کر رہی ہو۔ آج اتنا لبرلزم ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے، باپ اور ماں کے حقوق نہیں ہے، انسانیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ تو انسان میں وہ ماں باپ داخل نہیں ہے کیا؟ کہہ رہے ہر شخص کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے، بالکل رائٹ نہیں ہے۔ یہ انگریزوں کے ہاں ہے جن کے نہ باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بھائی بہنوں کا پتہ۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، تمہارا باپ بھی ہے، تمہاری ماں بھی ہے، تمہارے بہن بھی ہے، تمہارا بھائی بھی ہے، تمہارا چاچا بھی ہے، تمہارے بھانجے بھتیجے بھی ہیں۔ جن کے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ان کے ہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تو ہمیں ان کی رعایت بولو کرنی ہے۔ آپ انگریز سے قانون کیوں لے رہے ہو؟ اور اگر لینا ہے تو پھر پورا لو۔ ان کے ہاں وراثت بیٹوں کو نہیں ملتی، ان کے ہاں وراثت جس کو وہ دینا چاہے دے دے، کتوں کو دینا چاہے کتوں کو ملے گی، کچھ کہے بغیر مر گیا تو بینک لے جائے گا اس کو۔ وراثت لینے اولاد آ جائے گی کہ اسلام کہتا ہے میری وراثت، میرے باپ کی وراثت میں کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے۔ تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے
کہ آپ رشتہ توڑ دو اپنا ماں باپ کی وجہ سے. میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے, اسلام کہتا ہے لیکن نہیں, بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ ماں کو. بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ باپ کو. باپ اور بیوی, ماں اور بیوی میں جب تضاد ہوگا تو آپ نے کس کی طرف جانا ہے؟ ماں باپ کی طرف جانا ہے. وہ پہلے ہیں, یہ بعد میں ہیں. ہاں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیں بیوی پر ماں کے کہنے پر. بعض مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں, ہم تو ساسوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ساسوں کا آپ سے زیادہ پتا ہے, آپ کو نہیں پتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ساسیں الحمدللہ ماؤں کی جگہیں قابل احترام ہے, لیکن آپ سے زیادہ ہیں. ہمیں ساسوں کا تجربہ آپ سے زیادہ. ہمیں تو جب کوئی دعوت پہ بلاتا ہے کہتے اپنے سسر کو بھی لے کر آئیں, تو میں کہتا ہوں کون سے والے؟ آپ کو نہیں یہ کہنا پڑتا, آپ لے آتے ہیں اپنے سسر کو. ہم پوچھتے ہیں بھائی کون سے والے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ. ہمارے ایک رشتے دار نے مجھے دعوت پہ بلایا کہ آدمی ہے اپنے سسر کو بھی لے آئے. میں نے کہا کون سے والے؟ کہنے یار یہ تمہارے یہ ہیڈی ختم نہیں ہوتی. کون سے والے؟ سالوں کو بلائیں کون سے والے, بیگم کو بلائیں کون سی والی, ہدیہ کوئی لے کر آتا ہے یہ کیک آپ کے گھر کا, کون سے والے؟ تو یار شادیاں آپ نے کی, ٹینشن میں ہمیں دے رہے ہو. تو پہلے تو میں بیٹھ کے کاٹ رہا ہوتا تھا کیک نا, ایک کیک آ گیا اب اس کے اتنے حصے, پھر یہاں بچے زیادہ ہیں یہاں بچے کم ہیں, تو اس کے حساب سے یوں آڑا ترشا کٹتا تھا یوں کر کے. دیکھو یوں آ رہا ہے, بچے زیادہ ہیں تو دو یوں کر کے چھری گھمائی, پھر یوں لایا, ٹھیک ہے نا, یہ بچوں کا حصہ نکل گیا. اب میں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا ہے. اب میں نے یہ کیا, ہدیہ آیا وہیں بچوں کو وہیں لڑکوں کو کھلا دیا. گھر لے کر گئے تو ان کو بولا جو پہلے نمبر پہ آئے گا وہ ہدیہ, وہ پہلے نمبر کے گھر پہ, دوسرے پہ آئے گا دوسرے گھر پہ, تیسرے پہ آئے گا وہ. اب ہم لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے جب بھی آؤ مٹھائی کے اتنے ڈبے لے کر آؤ, کہے گا یار تو خرچہ ہمارا کیوں کرا رہے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, ہم کبھی ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پہ ظلم شروع کر دو. نا 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 نا, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بھی کچھ رائٹ ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کر دو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی بیوی ماں باپ کے ساتھ بلا وجہ بدتمیزی کر رہی ہے, ان کو عزت نہیں دے رہی, ماں باپ تنگ آ چکے ہیں اس سے, زندگی عذاب بن گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پھر اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو تو کیا کرو, چھوڑ دو. لیکن علماء ایک اور قید لگا دیتے ہیں اس زمانے میں, کہیں عورتوں پہ ظلم نہ شروع ہو جائے نا بیویوں پہ, کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں خود سے نہ چھوڑا جائے بلکہ کسی عالم سے, کسی صحیح آدمی کے سامنے پوری صورتحال رکھی جائے, وہ تجزیہ کرے گا کہ اس میں غلطی پر کون ہے. بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے کہ وہ میری بیوی غلطی پر ہے, حالانکہ وہ غلطی پر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑنے میں جب ماں باپ کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو لڑکی شادی کرنے میں ماں باپ کو لفٹ نہ کرائے, گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کرے. ایک ایج ہو جائے نا اس کی, ماں باپ دلچسپی نہ لے رہے ہوں, رشتوں پہ رشتے آ رہے ہیں, ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ہم تو خود کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی بچاؤ, کورٹ میرج کرو. کیونکہ یہاں ظلم کون کر رہا ہے؟ یا باپ ظلم کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ایسی نہیں ہے الحمدللہ. ماں باپ تو چاہتے ہیں ہماری بچیوں کی صحیح جگہ شادی ہو. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح حدیث ہے. حضرت ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے باپ میری بیوی سے نفرت کرتا ہے, بدسلوکی کرتی ہوگی, مجھے کہتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ دوں. آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ بڑے عالم تھے, صحابہ کے دور میں بھی چند مخصوص علماء تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی. حضرت ابو دردہ کے پاس آیا, یا رسول اللہ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, میرا دل نہیں چاہتا. حضرت ابو دردہ نے کیا بات کی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. خدا کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو, خدا کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ رشتے آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیے, ہیومن رائٹس, ہیومن رائٹس. ایک دفعہ میں نے بیان میں کہا کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کی تھوڑی خدمت کیا کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے اس کی. جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس پہ اتنے خواتین کے یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, یہ تو ہے ہی ہر وقت عورتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں جس کے حق میں کر رہا ہوں ساس, وہ کیا عورت نہیں ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے, اور کل آپ بھی تو ساس بنو گی. تمہارا بیٹا شادی کرتے ہی بیگم کے پاس جا کے بیٹھ جائے, تمہیں لفٹ کرانا چھوڑ دے, اور تمہاری بہو تمہیں پانی کا نہ پوچھے, تم بول رہی ہو کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو, کہ نہیں ہر آدمی کو اپنی خدمت خود کرنی چاہیے, ہمارے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے.
تمہاری بہو کل یہ حرکتیں کرے گی تو تم میرا ہی بیان ان کو سناؤ گی. تو وہ جو ساس جس کے حق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی تو عورت ہے. دیکھو یورپ اور امریکہ میں اہل مغرب جو ہے نا، مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتے، ان سے ایک بہت بڑا فالٹ ہوا ہے انسانیت کے حقوق میں، بہت بڑا. وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، یہ مبہم دعوے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ مبہم دعوے ہیں. اسلام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ رائٹس ڈیفائن کرتا ہے کہ جب ہیومن رائٹ کی بات آتی ہے تو ہیومن میں کوئی باپ ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی دادا ہوگا، کوئی سسر ہوگا، کوئی پوتا ہوگا. ان کے رائٹس الگ الگ ہیں، ایک جیسے رائٹس نہیں ہیں. اور جب اسلام ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے، خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے، تو ایسے ہی مبہم بات نہیں کرتا. آپ اسلام سے پوچھیں عورت کی کیا حقوق ہیں، اسلام کہے گا کون سی عورت؟ ہر ایک کے الگ الگ ہیں. ماں ہے اس کے الگ حقوق ہیں، بیوی ہے اس کے الگ ہیں، بیٹی ہے اس کے الگ ہیں. کسی کمپنی میں آپ جاؤ، آپ بولو یہاں انسانوں کی کیا حقوق ہیں، کمپنی کے مینیجر بولے گا کون سا انسان؟ امپلائیز کے الگ حقوق ہیں میرے بھائی، مینیجر کے الگ اس کو حقوق ہیں، ڈائریکٹر کے الگ حقوق ہیں، چوکیدار کے الگ حقوق ہیں، اکاؤنٹنٹ کے بارے میں الگ قوانین ہیں. لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، بس انسانی حقوق، انسانی حقوق ہے. کہ نکل یہاں سے، بھاگ یہاں سے. دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں چل سکتا کہ آپ مبہم حقوق بیان کر کے چھوڑ دو. یہ جو مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتی، اس نے جب حقوق کی بات کی ہے نا، ویمن رائٹ، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب رشتوں کو ختم کرنا. لڑکی آزاد ہے، وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. باپ اسے کہتا ہے بیٹا پانی لے کر آؤ، وہ کہے گی یہ خواتین کے حقوق ہے کہ میری مرضی کے میں لاؤں کہ نہ لاؤں. سمجھتے ہو؟ میری مرضی کے میں لاؤں یا نہ لاؤں. یہاں شروع سے ہی غلطی ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں بچے پیدا کرنے میں بھی انسان آزاد ہے، چاہے پیدا کرے چاہے پیدا نہ کرے. سمجھ رہے ہو؟ عورت کو پریگننسی ہو گئی، اس کی مرضی حمل ضائع کرا دے یا بچہ پیدا کر لے. یہیں سے کیا ہو رہا ہے؟ گڑبڑ ہو رہی ہے. بچہ پیدا ہو گیا، اس کی مرضی اس کو پالے یا نہ پالے. نہیں پالنا تو گورنمنٹ کے پاس پالنے کی جگہ وہاں جمع کرا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کا تو سارا ریلیشن ہی ختم. اسلام شروع سے ہی گچی پکڑ لیتا ہے آپ کی. حمل روکنے کی اجازت نہیں. ہو گیا پیدا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کسی کی نسل ہو. اگر ماضی میں انسان نسلیں روک لیتے، ہمیں زندگی کا حق ملتا. تو یہ نیچرل ہے، جانور مجبور ہے اپنی نسل بڑھانے پر. آپ بھی مجبور ہیں، آپ کو بڑھانی پڑے گی. آپ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہو گے. آپ نے خاص تعداد میں جو اللہ چاہتے ہیں وہ بس مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آدم اور حوا کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں آپ کی یہ رائٹس نہیں ہے کہ اب نسل روک لو. نا 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 نا، آپ کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہم نے نسل بڑھانے کے لیے رکھی ہے. آدم علیہ السلام یہ نعرہ لگاتے ہیں میری مرضی میں نہیں بچے پیدا کرتا. حضرت حوا کہتی ہیں اگر آپ کرو گے بھی تو میرا رائٹس ہے، میں نہیں چاہتی اولاد. ہم ہوتے پیدا. شکر ہے اس وقت یہ تنظیمیں نہیں بنی تھی، ورنہ اما حوا کو یہ سمجھا رہی ہوتی کہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا شوہر آپ پہ زبردستی نہیں کر سکتا. آپ کا رائٹ ہے، آپ کو بچہ چاہیے نہیں چاہیے آپ کا رائٹ ہے. اما حوا کہتی تھی مجھے نہیں چاہیے. آج ہم کہاں ہوتے؟ عالم ارواح میں ہی گھوم رہے ہوتے، وہ وہاں بھی نہیں ہوتے ہی نہیں. ہم ہمیشہ تھوڑی ہیں. میرے والد شادی نہ کرتے، نسل روکتے، میں پیدا ہوتا، مجھے زندگی کی نعمت ملتی. آپ کے والدین شادی نہ کرتے، نسل روکتے، آپ کو یہ انسانیت کے حقوق میں یہ نہیں ہے کہ نسل روکی جائے. انسانیت کے حقوق میں یہ ہے کہ نہ روکی جائے. آپ پابند ہے فطرت کی طرف سے اس پر. قدرت نے آپ کے ذمہ لگائے، نیچر نے آپ کے ذمہ لگایا ہے. لیکن جو خدا کو نہیں مانتا پھر وہ کبھی بھی فطرت کے راستے پر نہیں چلتا. ایسے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے معاشرے کا. آزاد آزاد آزاد، نتیجہ کیا؟ آپ اولاد کی نعمتوں سے محروم. جب اولاد ہی نہیں تو بہو داماد کہاں سے آئیں گے؟ داماد ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. ابھی دیکھو ماشاءاللہ رفیع بھائی بیٹھے ہیں، کتنی بیٹیاں ماشاءاللہ آپ؟ 9 بیٹیاں. جب 6 داماد ان کے گھر آتے ہیں، 6-7 بڑے ماشاءاللہ ہائٹ اور پرسنالٹی، مجھے دعوت پہ بلاتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے. بیٹوں سے جہاں بہویں ملتی ہیں تو بیٹیوں سے کیا ملتے ہیں؟ داماد ملتے ہیں. وہ بھی تو ایک ریلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ انسان فخر کرتا ہے. اچھے مل جائیں، اگر اچھے مل جائیں، نہ ملیں تو پھر وہی عذاب جان بنتے ہیں.
تو ہم کب کہہ رہے ہیں برے لوگوں کو اپنی بیٹیاں دو, اچھے لوگوں کو دے نا, جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سارے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے یہاں پہ. اور وہی بات میں کہوں گا, اگر آپ کو اچھا داماد نہیں مل رہا تو جو پہلے سے میرڈ اچھا ہے اسی کو اپنی بیٹی دوسری پہ دے دو. ایک آپ کی بیٹی کسی اچھے کی چوتھی بنے کسی مکھنچو کی اکلوتی بننے سے بولو نا بہتر ہے. یہ لاجک سمجھ میں آ نہیں رہی لوگوں. خیر اب یہ ٹاپک نہیں ہے, ٹاپک نہیں بھی ہوتا ہم چلا دیتے ہیں بات, چکر میں ڈال دیتے ہیں الحمدللہ چکر میں. تو کیا بات کہاں سے شروع ہوئی, چلتی چلی آ رہی ہے. تو میرے بھائی ماں باپ کا بڑا حق ہے, ایسا نہیں ہے, اتنا ہلکا نہیں ہے. اگر آپ نے پسند کی شادی آپ کر رہی ہو, ماں باپ بالکل راضی نہیں, اور ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ بہت ہی بات ہوتے ہیں باپ بیچ رہے اپنی بیٹی کو, ایسے بھی خاندان ہوتے ہیں. وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی باپ کی نہیں چلے گی, وہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں بیچ بھی نہیں رہا وہ آپ کا اس نے یہ کرنا ہوتا تو وہ اتنی آپ کی تعلیم پہ اتنے پیسے خرچ کرتا. وہ جہاں باپ ظالم ہو وہاں تو ٹھیک ہے, ظلم بھی اعلیٰ نوعیت کا ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی خطائیں تو سب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نارملی یہ حرکت کہ نو عمر لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا. دیکھو میں اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا, ہمارے پاس بھی بڑے, میں تو شادیاں کرتا ہوں نا, بس لوگوں کو پتا ہے کتنی کر لوں گا. لوگوں کی سے بڑی تکلیف ہوتی کرتے رہتے ہیں, کتنی کر لوں گا, 4 سے زیادہ کی تھوڑی اجازت ہے, زیادہ ٹینشن نہ لیں. لیکن ظاہر ہے جس نے 3 بھی کی ہوں تو کرتا آ رہا ہوگا نا, تو 3 تک پہنچا ہے, یعنی کرتا آ رہے ہیں. رشتے تو دڑا دھڑ بھیجے ہوں گے نا, 300 جگہ رشتے بھیجو تو 2 ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی ایسی آفریں آئی ہیں کہ ماں باپ راضی نہیں ہے شادی کر لے, نہ ہم نے کہا بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. پیغام ہی ڈائریکٹ باپ کو بھیجا کرو, عزت دو اس کو, اور لڑکی اپنے باپ سے پوچھ کے کرے گی تمہارے ساتھ بھی وفا کرے گی وہ, ورنہ جو اپنے باپ کی نہیں ہے میرے بھائی وہ شوہر کی کہاں ہو سکتی ہے یار. کچھ سوچو یار, کامن سینس کی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس کو عشق کتنا چڑھا ہوا ہے, جب وہ اپنے باپ کے لیے باپ کو چھوڑ سکتی ہے میرے لیے تو مجھے کیوں چھوڑے گی. او بھائی وہ عشق آپ کی جوانی کی وجہ سے چڑھا ہوا ہے, یہ جوانی تھوڑی دیر میں تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. آپ کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکلنا شروع ہوگا, آپ کو ڈینٹر کا پاس جانا پڑے گا کہ یہ والا دانت میرا ہل رہا ہے, اس کو ایلفی سے جوڑ دے اپنی جگہ پہ. اس وقت پھر اس کو اور بہت سارے ہینڈسم اسمارٹ لوگ نظر آئیں گے. جو ایک دفعہ بھاگ گئی, اس کا مطلب بھاگنے کا طریقہ اس کو بولو آ گیا. اور الحمدللہ ہماری عدالتوں نے بیٹیوں کا بھاگنا تو آسان بنایا ہی تھا, اللہ کا بڑا فضل ہے اب بیٹیوں کا بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے, بیوی کا بھاگنا بہت ہی آسان کر دیا عدالت نے. ماں باپ کی بات درمیان میں آ گئی تھی, وہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں, وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس زمانے میں اولادوں کو ماں باپ کا باغی بنایا جا رہا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے بعض ماں باپ بھی ظالم ہوتے ہیں لیکن بہت کم ریشو ہے ان کا. اکثر اولادیں آج کل ظالم پیدا ہو رہی ہیں, نہ باپ کو باپ مانتی ہے نہ ماں کو ماں, پورے حقوق نچوڑ لیتے ہیں, اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے ایسے کیسز بھی میرے علم میں, لڑکی گھر سے بھاگ گئی, باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے, شادی ہو کہیں کر لی آشنا سے, کم عمری میں بھاگی, اور باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے, نہ باپ مر گیا مگر نہیں توفیق ملی جا کے منانے. یار تمہارے کیسا ضمیر برداشت کر لیتا ہے, قیامت کے دن اس باپ کو کیسے منہ دکھاؤ گی. اپنی خواہشات کو قربان کر دو ماں باپ کی رضا پر. حدیث میں کتنا زبردست واقعہ ہے کہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے اور ان کو یقین ہو گیا اب ہماری موت یقینی ہے, تو تینوں نے اپنا اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا. ان میں ایک وہ تھا جس نے کہا کہ اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا, دودھ لے کے آتا تھا, رات کے وقت اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو. ایک دن مجھے دیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو گئے, بچے آئے مانگنے کے لیے, مجھے غیرت آئی کہ اپنے ماں باپ پہلے اپنے بچے بعد میں, تو میں ماں باپ کو میں نے اٹھایا نہیں کہ نیند خراب ہوگی, اور بچوں کو پہلے پلا دیتا تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی, پہلے میرے باپ اور پہلے میری ماں ہے. اے اللہ میں ساری رات پیالہ ان کے سر پہ لے کے کھڑا رہا ہوں اور میرے بچے مجھ سے وہ دودھ مانگتے رہے. میں نے کہا نہیں پہلے ماں باپ. یہاں تک کہ جب صبح ہوئی ہے ان کی آنکھ کھلی, پوری رات کھڑا رہا میں, اس لیے کھڑا رہا کہ رات میں اگر آنکھ کھل گئی تو بیچارے بھوکے ہیں کہ بھئی ابھی
ابھی آنکھ کھل سکتی ہے, ابھی آنکھ بھوکے سوئے ہیں نا, تو مانگیں گے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا اور میں نے یہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے, تو آج جس عذاب میں مبتلا ہوں اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر اپنی جگہ سے لڑک گیا. بہت بڑا حق ہے والدین کا, آپ ان کی قربانی دو گے ان کے لیے. اللہ, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کی دنیا کی مصیبتیں بھی اس عمل کی وجہ سے دور کرے گا. پھر بھی میں بتا دوں, ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں حقوق سیم ہو وہاں ترجیح کس کو دینی ہے؟ وہاں والدین پہلے. غیرت کا مسئلہ بنا کے ایسا نہ مارنا پیٹنا شروع کر دیں. تو اور جب بیوی کہے نا تو اس کو کہیں کل تمہاری بھی اولاد ہوگی. اگر تمہارا بیٹا جورو کا غلام بن کے بیٹھ جائے وہ تمہیں بھول جائے. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بوڑھی ماں ہے, میں اکلوتا بیٹا ہوں. ایک تو یہ اکلوتوں کے یہ نقصان بہت ہوتے ہیں, بچے ہول سیل کے حساب سے ہوں, وہ ان کے لیے ماں باپ کو پالنا بھی آسان ہوتا ہے بڑھاپے میں. کئی بہن بھائی مل کے پال لیتے ہیں. اکلوتے ایک آدھ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو ساری ذمہ داری اس اکلوتے پہ آئی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اپنے سے نہیں چھوڑ سکتا, میں اکیلا کہاں رکھوں گا, اور رہتے بھی دبئی میں. یہ پرانا واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ کسی. میری بیوی نہیں رکھنے دیتی, کہتی نہیں میں تمہاری ماں کے ساتھ. میں نے کہا شاید آپ کی والدہ کو بہت زیادہ بد زبان ہے, بعض ہوتی ہیں ایسے ٹارچر کر کر کے اس کا بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہوگا. کہہ رہا ایسا کچھ نہیں ہے, بوڑھی ہے, اس کو بیچارے کو اس کی صحیح ہوش بھی نہیں ہے, بوڑھی ہے, پورے طور پر دماغ بھی کام نہیں کرتا, پورے طور پر شعور بھی نہیں ہے. کہہ رہے میری بیوی کہہ رہی ہے کسی قیمت پہ نہیں رکھنا. کہہ رہے الگ پڑی رہتی ہے, کام بھی میں ہی کر رہا ہوں اپنی اماں کے. کہتی ہے نہیں میں نے گھر میں سانس رکھنی نہیں ہے. میں نے جتنے کراس کوشچن ہو سکتے ہیں نا پوچھے کہ کام زیادہ لیتی ہوگی ماں بہو سے, ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ. کہہ رہے بھائی اپنا بوڑھی عورت ہے, اپنے الگ مسلح بچھا کے وہاں پڑی رہتی ہے, اس کا نہ لینا نہ دینا, لیکن بیگم کو بس اس کا وجود ہی انجوائے کرنا ہے نا. میں میرا ہسبینڈ انجوائے, جیسے ہوتا ہے نا خواتین کباب میں کوئی تیسرا ہڈی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے شوہر کی توجہ کچھ نہ کچھ تو ماں کی طرف ہوگی نا جب وہ وہاں رہے گی. اماں سے آگے پوچھے گا ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا, تو وہ عورت چاہ رہی تھی یہ بھی نہ ہو. اتنی بھی مجھے کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں ہے. اس کا اصل حل تو یہ تھا کہ ایک اور شادی کر لے. جب دیکھے گی نا ماں سے ماں ہی اچھی تھی یار, یہ سوگن آ گئی, اس سے بہتر ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر لیا. لیکن خیر, تو میں نے کہتا یار نہیں. میں نے کہا بھائی پھر کیا ہے, یعنی میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, ماں کو تو رکھنا پڑے گا. کہہ رہے ہیں پھر میں کیا کروں. کہنے لگا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی قیمت میں نہیں رہوں گی. میں نے اس کو بتا دو کہ بیگم میں ماں کو اکیلا اس بڑھاپے میں نہیں چھوڑ سکتا, آپ نے رہنا ہے رہیں, ورنہ پتلی گلی سے نکلے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, آپ پتلی گلی سے. میں نے کہا ورنہ آخرت میں تمہاری ٹانگیں چھت سے لگی ہوئی ہوں گی. یہ عورت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے. اور اس کو بتا دینا کہ کل میری بددعا ہے کہ کل تمہارا بیٹا بھی اللہ کرے تمہیں الگ چھوڑ دے. اور ہم کوشش کمپرومائز ہی کی کرتے ہیں کہ یار ایک رینٹ پہ اوپر لے لو, اوپر کوشش تو ہم یہی کہتے ہیں ڈیورس تک نوبت نہ آئے. لیکن اس کی ماں پاکستان میں رہتی ہے, یہاں اکیلا کیسے رکھے گا, اس کو دبئی بلانا ہے اپنی ماں کو. تو اس لیے میرے بھائی ماں باپ کے رشتے کو ہلکا مت سمجھو, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اس میں پورے اتر گئے تو کامیابی ہے, ناکام ہو گئے تو بہت بڑی ناکامی ہے. اس میں انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے, استغنا کے خلاف. اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے. اگر آپ نے کر دی, آپ کسی کے سامنے رو دیے, اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی, کم. مت رو, اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ. کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو, بولو. لوگوں کا نہ گیت گاؤں, میرے یہ مسئلہ, میرے گردے میں مسئلہ, میرے پھیپڑے میں مسئلہ, میرے گلے. کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا, آج اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے, ایسے, حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا. میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ. بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی
साहब रहीमहुल्लाह ने खत लिखा, मसले लिखे ना, हजरत ये मसला, ये टेंशन, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, आप दुआ फरमाएं। तो उन्होंने लिखा, अफसोस सारी नाशुक्री की बातें लिखी हैं, शुक्र का एक जुमला भी बोलो नहीं लिखा। पहले शेख इस तरह के होते थे कि आपके अंदर जो फॉल्ट है ना उसकी इस्लाह करते थे, अब भी होते हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं, लेकिन बहुत से ड्रामेबाजी भी आ गई है इसमें। आज एक आदमी ने मुझे बताया कि अच्छा भला एक रिश्ता हो रहा था मेरा, तो लड़की के अब्बा जो हैं उनके कोई शेख, उनके कोई बुजुर्ग हैं, उन लड़की के अब्बा ने बुजुर्ग से पूछा कि मेरी बेटी के लिए फला का रिश्ता आ जाए, बुजुर्ग ने इस्तिखारा निकाल के मना कर दिया। ये भी एक मुबालगा है, गुलूब है। अपने बच्चों की शादी में अपने शेख से पूछने की आपको जरूरत, देखो शेख पीरो मुर्शिद का मतलब क्या होता है, वो आपको अल्लाह अल्लाह सिखाए, आपको दीन की बातें सिखाए, आप उससे शरीयत सीखो, अल्लाह से ताल्लुक सीखो। शादी भी अपनी मर्जी से करो, आप हर चीज में शेख से पूछा जा रहा है, तो भाई वो आपके घर के हालात आपसे ज्यादा नहीं जानता। बाप जितना अच्छा बेटी के लिए फैसला कर सकता है, मां जितना अच्छा फैसला कर सकती है, पीरो मुर्शिद नहीं कर सकता। पता नहीं क्या बना लिया लोगों ने पीरो मुर्शिद को। अपनी शादी भी पीर साहब जहां कहेंगे वहां होंगी, बच्चे की शादी भी पीर साहब। वो भाई पीर है, ये तुम्हारा बाप है, ये खुदा है। ये पीर साहब अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए, उनको बोले बस अल्लाह अल्लाह सिखाएं, ठीक है ना। इसके अलावा मुझसे लोग आके, बहुत से अकीदतमंद लोग हैं, मुझसे आके पूछ रहे होते हैं मेरी बच्ची का ये मसला वहां कर दो। मैं कहता ना मैं आपकी बच्ची को जानता हूं, ना मैं उस कमबख्त को जानता हूं मादरत के साथ जिससे आपकी बच्ची की शादी, मैं कहां मशवरा दूंगा, खुद फैसला करो भाई। तो इतना ज्यादा अपने घरों में ये जो पीरो मुर्शिद टाइप की चीजें हैं, जो और एक नंबर पीर होगा ना वो यही मशवरा देगा, कहेगा भाई अल्लाह अल्लाह सीखो, मुझे क्या पता कि आपने कहां शादी करनी है कहां नहीं करनी है, तो आपका घरेलू मामला है। तलाकें दे रहे हैं पीर से पूछ के, तलाकें किससे पूछ पूछ के दे रहे हैं पीरो मुर्शिद से पूछ के। तो कहां से कहां बात चली जाती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, देखो मखलूक के सामने रोना, रो लेता है इंसान, कभी परेशान होता है तो रो लेता है, हर एक में तवक्कुल बर्दाश्त एक जैसी नहीं होती, लेकिन अल्लाह को मखलूक के सामने रोना पसंद बोलो नहीं। मेरी आदत है, मैं अपने भी कुछ मामूलात कभी कभार बता देता हूं। कभी अल्लाह न करे कोई बीमारी आए, अल्लाह न करे, तो मैं कभी दुआ की दरख्वास्त भी मस्जिद में ऐलान नहीं करवाता। जैसे 8-10 साल पहले मुझे मलेरिया हो गया था, काफी रमजान में हुआ, काफी बीमार हो, मलेरिया भी अपनी हमाकतों से हुआ, एहतियात नहीं की और हो गया तो भी टेस्ट नहीं कराया। फंटरगिरी चल रही थी उस वक्त, थोड़ी इंसान जरा और यंग होता है तो फंटर पना उसमें ज्यादा होता है, टेस्ट करवा लेता, टाइम पे इलाज हो जाता तो मसला नहीं बनता। बुखार हुआ, उतर रहा है, चढ़ रहा है बुखार, फंटरगिरी में ही हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक हो गया। यहाँ मौजिन, मैं मार्केट से शार्ट हो गया, 10-12 साल पुरानी बात है। मार्केट से जब भी कोई चीज शार्ट होती है जो हर वक्त अवेलेबल हो तो लोगों को टेंशन होती है। मौजिन साहब ने यहाँ ऐलान कर दिया, इमाम साहब की तबीयत बहुत खराब है, तमाम हजरात से दुआओं की दरख्वास्त। मैंने मौजिन साहब की खिंचाई की, मैंने कहा मैंने आपको कहा है कि आप पब्लिक को बताएं कि इमाम साहब की तबीयत खराब, क्या जरूरत है शोर मचाने। तबीयत का ठीक होना, तबीयत का खराब होना, ये सब चीजें नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं। कभी ठीक होगा, कभी खराब होगा, कभी मरेगा, कभी जिएगा, हर चीज की मस्जिद से अनाउंसमेंट। फिर लोगों के फोन आना शुरू, सुना है आप बीमार हो गए, वो एक दर्द सर बन जाता है इंसान के लिए। सिर्फ उन लोगों को इंसान बता दे, अपने चंद बुजुर्गों को जिनसे स्पेशली दुआ की दरख्वास्त की जा सकती है, भाई तबीयत खराब है, आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे लिए दुआ करें। शोर मचाने की, लोगों में पब्लिश करने की इसको की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है ये आदतें। आज अब देखो आबादी बढ़ रही है ना, मैं हर नमाज में कोई पर्ची आ रही होती है, मेरे फलां का बीमार है उनके लिए दुआ करा दें, मेरे चचा की तबीयत खराब है उनके लिए दुआ करा दें, मेरे फलां का इंतकाल हो गया उनके लिए दुआ करा दें। उसका क्या होता है, मेरे दिमाग में उनका नाम रखना मुश्किल हो जाता है। नाम रखना क्या हो गया,
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गले का तौख, एक तौख खत्म हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, फजर के बाद पर्ची, जोहर के बाद पर्ची, अब मैं पूरी नमाज में बंदे का नाम दिमाग में रखा हुआ है कि वसीम सज्जाद जो हलीम की देख वाले हैं, उनकी तबीयत सेटिंग चल रही, नमाज के बाद दुआ कराने, क्योंकि नहीं करो फिर लोग नाराज होते हैं, आपको बोला था इनके लिए दुआ कराओ। या तो पर्ची वहां ले जाके रख देना जबानी में, और टेंशन। एक दिन ऐसा ही हो गया, मुझे पास एक जोहर में एक साहब आए कि जी वो फलां की तबीयत खराब है। मैंने कहा यार मैं होल सेल के हिसाब से दुआ मांग लूंगा, ए अल्लाह जिसकी भी तबीयत खराब है ठीक कर दे या आफियत से उठा ले। ये तो नहीं मैंने कहा, खैर ठीक कर दे उसको। और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन सब की, ये तो चलता रहेगा भाई, कोई मरेगा कोई जिएगा। इमाम को क्या मुर्गा बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है आप लोगों ने इमाम को, पूरे महल्ले की रिपोर्टें उसको, हर घर में वो फलां बीमार फलां। मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं, इज्तिमाई दुआ में ये होता है अल्लाह हो सकता है किसी की सुन ले, अल्लाह हो सकता है किसी की सुन ले, शायद वो उधर कोने में एक बंदा बैठा हुआ उसकी ठा करके ऊपर। मैंने कहा देखो दुआ उसकी ज्यादा कबूल होती है जो दर्द दिल से मांगता है, और दर्द दिल से आपके रिलेटिव मांगेंगे। किसी को क्या पता कि सज्जाद हलीम वाला कौन है, वसीम कबाड़ वाला कौन है, सलीम गोले गंडे वाला कौन है, और शरीफ पंचर वाला कौन है, किसी को क्या पता यार। जब इस तरह दुआएं मांगेंगे लोग कहेंगे अल्लाह है वो ठीक कर दे, तेरी मर्जी, नहीं भी कर तो कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपने खास खास मोहब्बत वाले चाहने वालों को बताया करो, कोई बुजुर्ग है जिनसे ताल्लुक है, या इमाम से खुद कह दो कि मुफ्ती साहब मेरे फलां की तबीयत खराब है, आप दुआ कर दें, क्योंकि आपको अकीदत है इमाम साहब से, शायद इनकी दुआ, तो इंसान खड़े खड़े वही दुआ कर दे। ये सुन्नत है। सहाबा नबी के पास आके ये नहीं कहते थे कि मस्जिद नबवी में फलां के लिए दुआ करवा दें, सहाबा ये कहते थे या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए ये दुआ कर दें। नबी उसी वक्त खड़े खड़े उनके लिए दुआ करते थे, और बहुत दफा सामने कबूल भी हो जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे जो अल्लाह पे बहुत ज्यादा तवक्कुल करते थे। तो एक सहाबी खड़े हुए हजरत उकाशा मजमे में, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर दे, मैं भी उन्हीं में से हूं। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए 27वीं रात को सबके सामने दुआ करवा दिएगा, बस या रसूलल्लाह आप मेरे लिए भी दुआ कर दें। आपने फरमाया अल्लाह अल्लाहुम्मा जअल उकाशा मिनहुम, ए अल्लाह उकाशा को भी उन लोगों में शामिल कर दे। जब हजरत उकाशा की दुआ नबी ने मांगी, सहाबा को तो जोश पैदा हो गया। एक और सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। आपने फरमाया सब आका का बिहा उकाशा, उकाशा सबकत ले गए। क्या मतलब, हदीस का मफहूम क्या है कि अल्लाह ने ये फजीलत उसके लिए रखी थी जो इस फजीलत पे बहुत ज्यादा हरीस हो, और ये हिर्स उकाशा में है क्योंकि उन्होंने किसी और के खड़े होने का इंतजार नहीं। ये बजरिया वही नबी को पता चला ना कि ये अल्लाह उसी के लिए कबूल करेगा जो पहले नंबर पे खड़ा होकर दुआ मांगेगा, दूसरों के लिए ऑप्शन नहीं है। तो नबी से तो डायरेक्ट दरख्वास्तें की गई हैं। इस तरह उलमा से कहना चाहिए कि हजरत मेरे फलां का मसला है, ये दुआ करा दें, ये कर दें आप दुआ, तो ये ठीक है। लेकिन इज्तिमाई पर्चियां दे दे के दुआएं का कभी कभार ठीक है, इसका मामूल बनाना ठीक नहीं है। अपने गम को किसके सामने बयान करें? अल्लाह के सामने। उसको पब्लिश करना, आज फलां के साथ ये मसला, मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी जरा सी तबीयत खराब हुई, वो मलेरिया हो गया था, तो यहाँ फिर दुआएं शुरू, मुफ्ती साहब बीमार, अबे भाई अल्लाह के सामने बयान करो, क्यों पब्लिक? फिर तबलीग तरस खा रही है, अच्छा नहीं लगता कि कोई आप पे आके तरस खाए, बेचारा कहे आप। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब बेचारे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे आके कोई क्या कहे, बोलो बेचारा। भाई हम तो बेचारे नहीं, हम अल्लाह के सामने बेचारे हैं, आपके सामने फंटर हैं हम। ऐसे ही रहो, तू कौन है और क्या तू होता कौन है, मैं बेचारा। एक शायर का शेर है बड़ा जबरदस्त, अल्लाह बचा के रखे, इस्तिगना के साथ ही रखे। लेकिन लोगों के सामने कमजोरी जाहिर करना, हमारे फरमाते कोई दवा भी खाते हो ना लोगों से छुप के खाया करो। कोई भी दवा खा रहे हो लोग, अपनी बीमारी लोगों के सामने ऐसे निकलो, ये कोई बीमारी नहीं, फिट फाट, बेशक छुप छुप के कुछ भी खा रहा हो, ठीक है ना। लोगों के सामने मत गम को जाहिर करो।
تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے، رحبوتک خیر من رحموتک، کہ لوگ تجھ سے ڈریں، یہ بھی غلط ہے نا، ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا، لوگ تجھ سے ڈریں، لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو، یہ غلط ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں۔ نہیں آ رہی بات؟ دیکھو دو غلط چیزیں ہیں، لوگ آپ سے ڈریں، یہ بھی کیا ہے؟ غلط، یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا، ظلم کر رہے ہو آپ، لوگوں کو ڈرا رہے ہو۔ لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے، مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں، یہ زیادہ غلط ہے، یہ آپ کے کمزور ہونے کی، یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے۔ ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے، ڈر سے ہوتی ہے، مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے، اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی، اور عزت بڑی چیز ہے۔ تو ہاں، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے، ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا معمول ختم کریں، لوگوں کے سامنے مت بتائے کہ نہیں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، اللہ کے سامنے روئے انسان، اللہ کے سامنے اپنی حاجت۔ تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم۔ اللہ کے سامنے رونے سے، اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو، بھائی کھلے عام رو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو۔ ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو۔ آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں، پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے، اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی۔ آدمی حیران ہوتا ہے، تم نے پہلے سے اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، کمبخت رو کیوں نہیں رہا؟ تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو، رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، رونے والی صورت بنا لو، انداز رونے والا ہو، اسٹائل رونے والا ہو، جیسے بھیکاری مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے، یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے، رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا، پھر بھی انسان مانگتا ہے۔ یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا۔ ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں۔ کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت، پھر بھی عبادت کرے انسان۔ تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنی، جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا، بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے، وہاں اذان پڑھنی ہے۔ اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا، ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے۔ ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے؟ ملا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ملا کہیں گے۔ ابے یہ تو پورا ملا نکلا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں، اچھا بھلا نوجوان، فٹ فاٹ، کھاتا پیتا، خوبصورت آدمی، اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے، اتنے میں اذان کیا، لڑکا گھر میں نہیں تھا، اذان کی آواز آئی۔ اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے، یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے۔ لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا، یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کبھی جنگل میں، ٹرین میں، جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو، بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے، پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو، ٹھیک ہے نا. اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی. اذان بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں، اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. آج کل اذان شروع ہوتی ہے، اللہ وہ اتنا کھینچتا ہے اذان کو، اتنا کھینچتا ہے. یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان میں. دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا، اللہ، یہ اللہ ہی ہے، بس اللہ نہیں ہے کہیں بھی. تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاح تو یہاں مد ہے، صلاح کو کھینچ سکتے ہیں، حی کو نہیں کھینچ سکتے. حی علی الصلاح، لوگ کیا کریں، حی علی الصلاح، عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے ایسے اسٹائل میں اذان کے میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ. تو بس وہ خود ہی سوچ لیں. ہم لڑکے بیٹھے تھے، ہم کو ہنسی آنے لگی. ہم نے کہا یہ کیا کر رہے، پتہ نہیں اذان دے رہے کیا کر رہے. ایک امام نماز پڑھا رہے تھے، السلام، پوری نماز صحیح پڑھائی. جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر گھما. عجیب، نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان سیکھتے ہیں. جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے. ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں، وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا. بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا. تو ہوتا ہے، یہ تا نہیں ہوتا. باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے. اب وہ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین، حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو. ہم نے برداشت کر لیا. اہدنا الصراط، صاد نہیں نکل رہے، لیکن جہاں تو آئے گی نا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں توئیں آتی ہے ایک دم. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی. اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں. ایک تو خلاف سنت بھی ہے، دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے، اذان کو غور سے سننا چاہیے. جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا. کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. مختصر اذان دے، مختصر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا پہ مد ہے، الہ پہ نہیں ہے. نہیں آ رہی بات. ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں. وہ حرم کا ماحول ہے، ایک حرم کی ایک برکت ہے. وہاں لمبی اذان بھی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ. بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں. بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے. لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا. نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا، اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے. اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں. اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں. تو جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھو دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو، اس کا معمول بنا لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی.
تو جتنی دعائیں ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جا مانگ ڈاکٹر سے، میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں، لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج، تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا، تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج، تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی. یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے. اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا. آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے. بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے، غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے، یہ کہے گی نا گورنمنٹ. آگے دھمکی تو نہیں دے گی، جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ. دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا. کھا وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے. بڑا زبردست تھا. انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھ دے گی، کھانا ہے کھا، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا. ٹھیک ہے. پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی؟ وہ میرا بیٹا کھا لے، یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی، میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے. پہلے منتیں کرے گی، بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی، کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی. بے غیرت، تو نے بنوایا کیوں مجھ سے؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے. یہ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو. کسی کو آپ نے ہدیہ دیا، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے آپ نے کسی کو دیے یا آپ کی خدمت میں، وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بڑی نوازش، آپ بندوق نکال لے. تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا. تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے. لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے مانگو. یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے، ہے بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا. بس یہ اللہ ٹھیک ہے، ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا، ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، اب ہماری مرضی، ہم جب چاہیں تو سے مانگے. ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا، اب ہم ہماری مرضی، اب ہمارے پر. کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو. کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ مانگے یا نہیں مانگے. نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے. ٹھیک ہے نا، بندوق نکال لی. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی. یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا. میں نے تو کہا ہے مانگو، اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے. سیدخلون جہنم داخرین. ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. بڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ، تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا، یہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو. یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا. یہ کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ نے کہا فن کے ہو نکاح کرو، یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں. بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان. گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم. لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا، کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے، وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو میں تمہیں
दूंगा। हम खुश हो गए, जबरदस्त अल्लाह की तरफ से इनाम मिल गया, ठीक है, जब सहूलत से टाइम मिलेगा तो मांग लेंगे, मूड होगा और नहीं भी मांगा तो अल्लाह ने बस एक ऑप्शन दिया है कि मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, अंदाज देखो, कहा कि अगर नहीं मांगा तो जहन्नम में जलील करके दाखिल कर दूंगा। सवाल पैदा होता है, अल्लाह ये तू गिफ्ट दे रहा है या हमें डरा रहा है, आजमाइश में डाल रहा है? अल्लाह कहते हैं गिफ्ट भी दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा सेठ आपको एक खाली चेक दे और कहे इस पे पैसे लिखो और साइन कर दो, और आप उस चेक को उठा के उसके सामने डस्टबिन में डाल दो, इसका मतलब आपका ये नहीं है कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपका सेठ के बारे में ख्याल है कि इसने झूठा चेक दिया है, ये झूठ बोल रहा है, वरना कभी आप उसको डस्टबिन में उठा के नहीं फेंकते। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल। आप गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, एक सेठ ने आके आपको एक सोने की डली पकड़ा दी, कहा ले मौज करिए, करोड़ों रुपए की है, आपने उठा के उसको आपने कहा आपने अच्छी ऑफर की मुझे, बहुत अच्छा तोहफा है, बहुत खुशी हुई, अब आप जा सकते हैं। बेगम से कहा इसको कचरे में फेंक दो। सेठ को पता चलेगा ना तो वो कहेगा बेटा तू इतना बड़ा सेठ तो है नहीं कि तुझे इसकी जरूरत ना हो, ये तो मैं जानता हूं, खाने को तेरे पास रोटी नहीं है, ये जो तूने इसको डस्टबिन में फेंका है ना, ये इसकी अलामत है तू मुझे झूठा समझता है कि मैंने तुझे जो सोने की डली दी है वो सोने की नहीं है, उस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो ये किसके झूठ बोलने, ये असल में तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मांगो। अल्लाह को पता है कि हम सब मोहताज हैं, हमारे दर्जनों मसाइल हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके सारे मसले हल हो गए। मसला हल होता है तो 20 मसले पैदा करके हल होता है वो। अब देखो कितने मसाइल हैं, किसी कोई बेरोजगार है, पैसे नहीं है, पैसे आ गए तो खतरात बढ़ गए, डकैती का खतरा, पैसे आ गए तो 10 मसाइल खड़े हो गए, और कोई मसला खड़ा हो गया, गुर्दे का मसला ठीक हुआ, हार्ट का पेशेंट बन गया, और 20 किस्म के मसाइल हैं। सब कुछ ठीक है तो फिर भी सुकून नहीं है जिंदगी में, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं। दुनिया में टेंशन लेस आदमी कोई भी नहीं है। अब अल्लाह ने कहा मांगो। अब हमें अल्लाह ने ब्लैंक चेक दे दिया है कि जो लिखोगे मैं दे दूंगा तुम्हें। आपने अल्लाह की इस ऑप्शन को, अल्लाह की इस नेमत को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। आप हर एक के दर पे जाके अपनी हाजतें बयान करते हो, कभी थाने में पहुंचे हुए होते हो, कभी डीसी ऑफिस पहुंचे हुए होते हो, कभी डीएसपी के पास पहुंचे हुए होते हो, कभी वजीर आजम से राब्ते की कोशिश में, कभी मस्जिद के इमाम से आके कह रहे होते चुड़ैल आ गई है, कोई दम दरूद करके उसको भगा दो घर से। 10 किस्म के, लेकिन अल्लाह का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार नहीं हो तो ये इसकी अलामत नहीं है कि आपके मसाइल हल हो गए, ये इसकी अलामत है कि आपने अल्लाह की ऑफर को हल्का समझा है, अल्लाह को माज अल्लाह आपने झूठा समझा है, अल्लाह को माज अल्लाह आपने उसके बयान को सियासी बयान समझा है। लेकिन जो ईमान वाले लोग हैं वो अल्लाह की इस ऑफर से फायदा उठाते हैं। किताबों में लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब उनसे बिछड़े थे, इतनी अल्लाह से दुआएं मांगी कि उनके घुटने सजदे में गिर गिर के दुआएं मांग मांग के उनके घुटनों और बाजुओं पे निशान पड़ गए थे। अंबिया बहुत दुआएं मांगते हैं, हर बात में दुआ, हर बात में दुआ। कुरान कहता है मुजाहिदीन जो मैदान जंग में लड़ाई के लिए उतरते हैं वो क्या दुआ मांगते थे? रब्बना अफरिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे, हमारे कदमों को मजबूती से जमा दे और हमें इन दुश्मनों पर फतह दे। तमाम असबाब वसाइल के साथ उतरे मगर दुआएं किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। बदर में देखो अल्लाह ने हमारे नबी से वादा किया था मदद करूंगा, लेकिन सहाबा कहते हैं नबी पूरी रात मुसल्ले पे सजदे में रोते रहे हैं, अल्लाह से मदद की दुआएं मांगते रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने तो मदद का वादा किया है, फिर भी मांग रहे हैं ऐ अल्लाह अगर ये 313 शहीद हो गए तो तेरी दुनिया में इबादत करने वाला कोई भी नहीं होगा। अल्लाह को वास्ते भी दे रहे हैं। जहां पैगंबरों के साथ कोई जकरिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं, अल्लाह से औलाद मांग रहे, पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई, बुढ़ापे में जाके औलाद मिली है।
تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا, ہر بات میں دعا. سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں, اللہ سے دعا. ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں, زندگی ٹینشنوں میں, بیماریوں میں, قرآن کہتے ہیں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے. انی مسنی الضر, اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں. انت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا, اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کہتے ہم مانگتے رہیں بس, ہمارا کام کیا ہے. اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے. مزہ کب ہے؟ آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مصطفیٰ نے بلایا ہے. قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا, تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے, اور وہی قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا, اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے. ایک صاحب کا فون آیا, مجھے کسی سے عشق ہوا ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا, پھر بھی نہیں ہو رہی شادی. آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں, مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا. تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں, چلو نہیں ملی مقدر میں ہوگا, دعا قبول نہیں ہوئی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں, قبول. لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے, تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے. خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتا ہے اس کی شادی ہو گئی, چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بچہ ہوا, ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے, ارے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی, کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت, تمہیں پتا ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی, اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے. اور انسان تبتا یار ہم نے تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے, اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دے. حقیقت جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہے, تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں, حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں, ماموں. تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہے ہیں, تو اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا یہ قبول تو نہیں ہو رہی, او بھائی تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی, ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے. قرآن کیا کہتے ہیں, آسان تکرہوا شیئا, بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی. واللہ یعلم, اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے, وانتم لا تعلمون, تم جاہل ہو, تم نہیں جانتے. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا, ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا, اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو. اور نیک والدین تھے, اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا. اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے. بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا, اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا. ہمیں نہیں پتا, کچھوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ پریشان ہے, ہو کیوں نہیں رہی, اسی میں خیر ہے. کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے. وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو, اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک, سر پہ بال اگائیں ٹھیک ہے, نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا. بہت سے لوگوں کے مسئلے بال ہی نہیں اگ رہے, مالشیں کر کر کے, زیتون کی مالشیں, یہ آملہ کھا لیا انہوں نے, لگانے کے بجائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے, نہیں اگ رہے ہیں. ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں. مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال اگائے؟ تو بھائی ہر ایک کے نہیں اگیں گے, یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. تو اسی میں صبر کرو یار, مر کے کیا ہو جائیں گے, ختم. اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ. جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سی ٹنڈ ہو
تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں مزہ آتا ہے، سر بھی بڑھاؤ اور تمیز سے بناؤ، تو ایک دم ایک ایسا ایسا فیل سا ہوتا ہے. خیر یہ تو مزاق، اس پہ ایڈریس لکھ دو، کبھی گم نہیں ہو گیا آپ. تو اگر اللہ نے ٹنڈ دیے، بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے ہیں. ایڈریس لکھ دو اس پہ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہو. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے، کیا کرو بھائی؟ صبر. خواتین پریشان ہوتی ہیں، بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں. نبی نے کیا فرمایا؟ جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بے صبر لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، جوان بیٹا مر گیا، آنسو نکل رہے ہیں ان کے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنسو نکل رہے ہیں ماں کے، لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں، کہیں تو مجھے بے صبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں، جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی. اب تو چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، شور شرابہ، گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا، اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ. تو صبر کرنے والے پسند ہیں. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی. ہر چیز اللہ سے مانگے. نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو، لوگوں سے مت مانگو. ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے؟ اللہ سے. پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑگڑا کے مانگتا ہے نا، دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو. دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا، تسلی ہو گئی، آپ کا کام اب ہو جائے گا، اب آپ ٹینشن نہ لیں. لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں، بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے، اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا، اب یہ پروسیس سے گزرے گی، جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے، گاڑی آپ کے نام ہونی ہے، گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا. آپ تمیز سے بیٹھ جاؤ، بار بار جا جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے سر میرا کام ہو گیا، سر میرا کام ہو گیا. بھائی فائل، پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں، اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو، آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے، اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا، اب آپ تسلی سے. تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا، فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے، تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے. میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے؟ اللہ کے. اب اس کی مرضی ہے، وہ کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک. اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا.